اس بارے میں اسلامی حکام کیا ہیں، شریعت کیا کہتی ہے، اس کے لیے علماء نے سوچا ہے کہ کچھ باتیں عوام تک پہنچائی جائیں، اس لیے میں نے بھی ارادہ کیا کہ شرعی حکام اس بارے میں بتائے جائیں، اس میں حکمتیں کیا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج گرہن ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرینہ اولاد نہیں تھی، آپ کو اللہ نے اولاد دی اور آپ کے بیٹے کی موت واقع ہوئی۔ یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا اس وقت، کیونکہ عرب میں نرینہ اولاد کی بڑی ویلیو تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹیاں دیں، بیٹا نہیں دیا، اور بیٹا دے کے اٹھا لیا، تو ایک بہت بڑا واقعہ تھا، اور اللہ کی قدرت کے اسی دن سورج بھی گرہن ہو گیا۔ تو عرب یہ کہا کرتے تھے، زمانہ جاہلیت میں یہ بات مشہور تھی کہ کوئی بہت بڑا دنیا میں واقعہ ہوتا ہے تو سورج یا چاند گرہن ہو جاتے۔ اسی دن سورج بھی گرہن ہوا، تو یہ بات پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی چونکہ موت واقع ہوئی ہے، اس لیے سورج گرہن ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تردید فرمائی، اور آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان بموت احدہم، کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لا ينکسفان بموت احدہم آیاتہ، نہ تو یہ کسی کی موت کی وجہ سے گرہن ہوتے ہیں، نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے، بل یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اپنے بندوں کو خوف زدہ کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نماز کا حکم دیا، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا حکم دیا۔ دیکھیے یہاں ایک بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے خلاف ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرور دو عالم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں مانتے، ان کے لیے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک بہت زبردست دلیل موجود ہے۔ ایک واقعہ ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی موت کا، اور عرب یہ ویسے ہی کہا کرتے تھے کوئی بہت بڑا دن ہوگا تو سورج گرہن ہوگا۔ تو کوئی بھی شخص جو جھوٹا نبی ہو، آپ خود بتائیے کہ کیا وہ ایسے موقع پہ اس واقعے کو اپنے حق میں کیش نہیں کرائے گا، اور وہ یہ کہے گا نہیں کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا میں بہت بڑی شخصیت ہوں اور میرے بیٹے کی موت ہونا، ایک پیغمبر کے بیٹے کی موت ہونا ہے، تو یقیناً یہ اس اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے، یہ نشانی ہے سورج کا گرہن ہونا، یہ بتانے کے لیے ہے کہ واقعی یہ بہت بڑا دن ہے، اور یہ بہت بڑا دن اس اعتبار سے کہ ایک نبی کے بیٹے کی موت واقع ہوئی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب نہیں کیا، اور آپ نے بتایا کہ سورج اور چاند کے گرہن ہونے کا کسی کی موت یا زندگی سے کوئی تعلق نہیں، اور سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ یہ ایک سائنٹیفک حقیقت ہے کہ جب زمین اور سورج کے درمیان چاند آ جائے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے، اور جب چاند اور سورج کے درمیان زمین آ جائے اور سورج کی روشنی چاند تک نہ پہنچ رہی ہو تو چاند گرہن ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس میں عبرت کی بات بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کرتے ہیں۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہمیں حکم دیا کہ اللہ سے تضرع اور عاجزی اور انکساری کی جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اور نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اس پہ بھی بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یہ جب ایک نیچرل پروسیس ہے تو اس میں اتنا گھبرانے کی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے، تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تو یاد رکھیے ہر نیچرل پروسیس جو ایک عام معمول سے ہٹ کر ہو، اس میں انسان کے لیے ایک عبرت کی بات ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب تیز ہوا چلتی تھی اور بارش سے پہلے ہوا چلا کرتی تھی تیز ہوائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کے مسجد کی طرف دوڑتے، عاجزی انکساری کرتے، اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے کہ اللہ تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا کہ جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں تو ان کو عذاب نہیں دے گا۔ تو یہ خوف کا غلبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہی حالات قوم عاد اور قوم سمود پر بھی آئے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے نا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، کہ وہ بادلوں کو دیکھ کے کہنے لگے یہ تو ایک معمول کے مطابق بادل ہیں جو برسیں گے اور بارش ہوگی۔ تو پیغمبر نے کیا کہا کہ یہ بارش نہیں ہے بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے، اور اس میں ایک ایسی ہوا ہے جو اللہ کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی۔ اور پھر ان پر ایک ہفتہ عذاب آیا، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسے پڑھ کے ہلاک ہو گئے کہ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ،
اے مخاطب اگر تو ان کو دیکھتا تو ایسے لگتا کھجور کے تنے ہیں جو اودھے پڑے ہوئے ہیں، تو ایسے ہوا نے ان کو تہس نہس کر دیا۔ تو یہ عام معمول سے ہٹ کے جب بھی اس کائنات میں کوئی تغیر آتا ہے تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک سائنٹیفک حقیقت بھی ہے، اس کی ایک لاجک بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے، اور ایسی نشانی ہے جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، وہ جب چاہے سورج کی روشنی چھین لے، چاہے کسی بھی طرح سے چھینے۔ اور یہ بھی ایک سائنٹیفک حقیقت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جس نے ایک مہر لگا دی ہے کہ سورج اور چاند کا گرہن ہونا، اگرچہ اس کی ایک لاجک ہے کہ چاند سورج کے سامنے آ جائے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے، لیکن اس بارے میں جو ہماری تحقیق ہے، جو سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ وقت اس یعنی خطرے کا وقت ہوتا ہے، سورج سے ایسی خطرناک ریز نکلتی ہیں جو نقصان کا سبب بن سکتی ہیں، تبھی بعض حضرات سورج کی طرف دیکھنے سے بھی منع کرتے ہیں۔ اور یعنی نظام میں تھوڑی ایک عام نارمل روٹین سے ہٹ کے اس کائنات کا نظام چلتا ہے، تو اس لیے یہ اس کائنات کے لیے، زمین کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے، اور جو گریوٹی اور جو کشش کا نظام ہے اس میں بھی خلل واقع ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ایک نارمل کنڈیشن ہوتی ہے اور اس کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے، اس میں نقصان کا بہرحال خطرہ ہے، اور اس بات کا امکان موجود ہوتا ہے کہ قدرت انسانوں سے انتقام لے یا انسانوں کو نقصان پہنچائے۔ اور ویسے بھی جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی اللہ کے وہم من خشیتہ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ مشرکین بار بار یہ سوال پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی کب آئے گی، اللہ فرماتے ہیں لیکن جو مومنین ہیں ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کب آئے گی، والذین آمنوا مشفقون منہا، وہ تو قیامت سے گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں ابھی نہ آ جائے۔ تو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اس کے زندگی گزارنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، وہ بات بات پہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کو اللہ سے ڈرنے کا بہانہ چاہیے، اس کو توبہ کا بہانہ چاہیے۔ تو اس بحث میں پڑھنا کہ یہ تو ایک لاجیکلی ایک سورج کی روشنی غائب ہو جائے گی، وہ ٹھیک ہے، یہ سائنسدانوں کا شعبہ ہے کہ کیوں غائب ہو رہی ہے، ماہرین فلکیات کا شعبہ ہے، لیکن اہل ایمان کا جو کام ہے اس موقع پر، ان کا جو وظیفہ ہے وہ یہ کہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ اپنی قدرت دنیا میں دکھاتا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں چاہے کسی بھی طریقے سے کروں، تو ہمیں اس موقع پر بہرحال اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، اور وہی عمل کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اور اس بارے میں جو توہمات پھیلے ہوئے ہیں اس سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے وہم کو دور کیا ہے، بھائی اس کا کسی کی موت اور زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اسی طرح آج کل لوگوں میں ایک سورج اور چاند گرہن ہونے کے بارے میں وہم بھی بہت ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، حاملہ عورتیں نہ نکلیں، فلانا نہ کرے، اور فلانا خربوزہ نہ کھائے، اس موقع پر کسی نے تربوز کھا لیا تو یہ ہو جائے گا، الٹی الٹی باتیں پتہ نہیں کیا کیا مشہور ہے، یہ خربوزے تربوز کی تو میں ویسے ہی مثال دے رہا ہوں۔ تو کوئی بھی چیز جب کہنی ہو تو پوری طرح سے اس کی ریسرچ کریں، مجھے نہیں پتا حاملہ عورت کو فائدہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے سورج گرہن ہونے سے، لیکن اگر نقصان بھی ہوتا ہے تو اس کی کوئی مستند دلیل ہونی چاہیے آپ کے پاس، ایسے ہی سنی سنائی باتیں آگے نقل نہ کریں۔ تو بہرحال ہمیں جو کرنے کا کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ کام بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق نماز ہے، انفرادی بھی ہے، جماعت سے بھی ہے، مستحب یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھی جائے مسجد میں یا کسی بھی میدان میں، اور 2 رکعتیں امام پڑھائیں گے، اور اس میں سرن تلاوت بھی کر سکتے ہیں، جہری تلاوت بھی کر سکتے ہیں، دونوں رائے ہیں علماء کی۔ آج کل جہری کو اس لیے ترجیح دی جاتی ہے کہ صلاۃ کسوف میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ لمبی نماز ہے، تو لمبی نماز پڑھیں گے تو اگر آپ آہستہ آواز سے پڑھیں گے تو لوگوں کو تھکاوٹ کا احساس زیادہ ہوتا ہے، جہری پڑھیں گے تو تھکاوٹ کا احساس کم ہوتا ہے، تو اس لیے دونوں قولوں پہ فتویٰ دیا جاتا ہے، وہ ایک قول راجح ہے اور ایک میں آسانی ہے، تو آسانی اس قول میں ہے کہ جہری تلاوت کی جائے، اس میں لوگوں کو نماز میں کھڑا رہنا آسان ہوتا ہے، تو لمبی سے لمبی نماز پڑھی جائے، اس میں 2 رکعتیں پڑھی جائیں اور خوب طول دیا جائے اس کو، اور اتنا طول دینا کہ لوگوں کا خطرہ ہو کہ نماز ہی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، یہ بہرحال درست نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو مقتدیوں کی رعایت کا حکم دیا ہے۔ اور کوئی جماعت سے نماز میں شریک نہیں ہو سکتا تو گھر میں نماز پڑھیں، انفرادی نماز پڑھیں، نماز نہیں پڑھ سکتے تو توبہ استغفار کریں، بہرحال یہ وقت جو ہے توبہ استغفار کا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں کو پولیو کے قطرے پلانا کیسا ہے؟ ضروری ہے؟ پولیو کے قطرے یہ پوچھنا مفتیوں سے کہ پولیو کے قطرے بچوں کو پلانا کیسا ہے، یہ ڈاکٹروں سے پوچھنے کا سوال ہے، جو سوال لوگ کس سے پوچھتے ہیں؟ مفتیوں سے۔ پھر یہاں وہی سوال ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں اصل میں یہ یہودی لوگ پلا رہے ہیں، ایجنٹ ہیں، تو ڈاکٹر تھوڑی بتائیں گے۔
ڈاکٹر آپ کو یہ تو بتائے گا نا کہ یہ پولیو کے قطرے سے بچے کو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اچھا پھر بہت سارے سوال ہوتے ہیں کہ اس کو ہمارے ہاں ٹیسٹ کی اجازت کیوں نہیں ہے لیب میں. اس کا جواب بھی ڈاکٹروں سے پوچھو, وہ ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ اجازت ہے یا نہیں ہے, آپ کے پاس وہ مشینیں ہی نہیں ہیں. تو یہ میں نے بہت اس طرح کی چیزیں بہت کی ہیں, شروع میں ہمیں بھی نہیں معلومات تھی, لیکن جب ہم ڈاکٹروں سے ملے ہیں جو ریسرچ سینٹر میں ہوتے ہیں ڈاکٹر, جہاں ویکسین بنتی ہیں امریکہ میں, جاپان میں, وہاں کے جو دیندار ڈاکٹر ہیں ان سے تحقیقات کی ہیں, تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ ضروری ہے. اور انڈیا, افغانستان, پاکستان اور شاید انڈیا کے بھی بہت سے علاقے ہیں, وہ جن ملکوں میں یہ ویکسین نہیں پلائی جاتی ان میں ابھی تک پولیو کی بیماری ہے. لوگ پھر ایک سوال یہ پوچھتے ہیں کہ وہ ہمارے کب سے خیر خواہ ہو گئے کہ ہمیں فری پھوکٹ میں پلا رہے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو پولیو نہ ہو. بھائی وہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہے, وہ اپنے خیر خواہ ہیں. انہیں پتا ہے کہ ایک بھی دنیا میں پولیو کا مریض زندہ رہ گیا نا تو یہ بیماری دنیا میں دوبارہ سے پھیلے گی, اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ جڑ سے ختم کر دو اس کو. جیسے یہ جو پہلے ہوتا تھا نا چہرے پہ چیچک کے داغ نکلتے تھے, چیچک کے دانے پہلے نکلتے تھے نا, ہم نے تو اپنے بچپن میں بہت سے لوگ دیکھے تھے ان کے چہرے پہ کھڈے پڑے ہوئے ہوتے تھے. یہ چیچک کی بیماری دنیا سے ختم ہو گئی کیونکہ انہوں نے سب کو ویکسین لگا کے جڑ سے اس بیماری کا دنیا سے الحمدللہ خاتمہ کر دیا. اب پولیو کا بھی یہ چاہتے ہیں بھائی دنیا سے خاتمہ ہو جائے, اس میں سب سے بڑی رکاوٹ مذہبی لوگ بنے ہوئے ہیں. تو مذہبی لوگ بھی اپنا تماشا دنیا میں کیوں بنوا رہے ہو بھائی, تمہاری فیلڈ نہیں ہے, تم مت ڈاکٹروں کی فیلڈ میں گھسو, تم فتوا دو طلاق ہو گئی ہے, وراثت ہے, طلاق نہیں ہوئی ہے, نماز کیسے پڑھی جائے گی, حج کیسے کیا جائے گا, ماں باپ کی اطاعت, ماں باپ کے احکام, تمیز, واٹ از دا ڈیفینیشن آف تمیز, تمیز کیا چیز ہوتی ہے, تہذیب کیا چیز ہوتی ہے, طہارت کیا چیز ہوتی ہے, اللہ کے کیا حقوق ہیں, مخلوق کے کیا حقوق ہیں, جنت کیا ہے, جہنم کیا ہے, موت کے بعد کی زندگی کیا ہے. یہ مذہب کا ٹاپک یہ ہے تو اس کے حد تک رہنا چاہیے. ہاں اگر پولیو میں کوئی ایسی حرام اجزاء شامل ہیں اس پہ بحث مفتیوں سے کی جا سکتی ہے, حضرت یہ حلال ہے حرام ہے. تو باقی یہ کہ یہ جو ویکسین ہے یا جو بھی میڈیسن ہے وہ سارا ڈاکٹروں کا کام ہے. اور دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ صرف یہ مذہبی طبقے کا نہیں ہے, ہر شخص ہمارے ہاں دوسرے کی فیلڈ میں گھسا ہوا ہے. حکیموں سے آپ ڈاکٹروں کے بارے میں بات کرو, چند حکیموں کو چھوڑ کے سارے حکیم کیا کہتے ہیں, ڈاکٹر 2 نمبر ہوتے ہیں. تم نے MBBS کیا ہے جو تمہیں پتا ہے ڈاکٹر 2 نمبر ہوتے ہیں. ایک حکیم نے کہا پیناڈول کے اتنے سخت سائیڈ افیکٹ ہیں کہ 5 سال تک باڈی میں اس کے سائیڈ افیکٹ رہتے ہیں. یار تم پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے نہیں, پھینک لو. اور اتنے مضبوط سے بتاتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا. تو میں نے کہا یہاں کے ڈاکٹر تو نہیں کہتے کہ پیناڈول کے اتنے 5 سال تک رہیں گے. کہتے ہیں ابے یہاں کے ڈاکٹروں کو پتا کیا ہے, کمبختو یہاں کے ڈاکٹروں کو پتا نہیں ہے جو پیناڈول کا تھوڑا سا انہوں نے پڑھا ہوا ہے, اور حکیم جس نے پیناڈول کی سپیلنگ نہیں آتی اس کو پتا چل گیا پہلے سے. سارے حکیم نہیں ہوتے ایسے, بہت سے صحیح حکیم بھی ہوتے ہیں, لیکن میجورٹی ایسے ہی پھینکوؤں کی چل رہی ہے. ڈاکٹر بھی یہ کام کرتے ہیں. حکیم کے بارے ابے حکیم کچھ نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب بس کرو, بہت سی چیزیں میں نے خود مشاہدہ کیا ہے, ڈاکٹروں سے علاج نہیں ہو, حکیم نے کر دیا علاج, میں خود بھگتا ہوا ہوں. یہ تو میں اپنے اوپر بھگتا ہوا ہوں کہ میں نے بہت ڈاکٹر, میرے اکثر لوگوں کو سنا چکا ہوں میں واقعہ. پیٹ کا مسئلہ تھا ایک دفعہ, گلے کا مسئلہ ہوا, سارے ڈاکٹر حکیم وہ ہومیوپیتھک تھک گیا, ایک حکیم صاحب نے 2 دن میں فٹ فاٹ کر دیا مجھے. تو لیکن یہ بات ہے کیونکہ حکیموں کی سرپرستی نہیں ہے اب گورنمنٹ کی طرف سے, حکمت کا جو علم ہے نا اس کی گورنمنٹ اب سرپرستی نہیں کر رہی ہے, تو اس میں فراڈیوں کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے. پہلے ہندوستان میں جو صدیوں مسلمان علاج کراتے رہے ہیں, بیماریاں ٹھیک ہوتی تھیں, وہ سارے حکیم ہی کرتے تھے. گورے بھی آئے ہیں حکیموں سے. ابھی حیدرآباد میں ایک حکیم ہے, تو شاید اللہ کرے زندہ ہوں, امید ہے, بڑی عمر تھی ان کی. تو ان کا کیا تھا, ان کے دادا کے پاس ابھی تک ایک گورے کا سرٹیفکیٹ ہے. ان کے دادا کا علاج کیا تھا ایک حکیم نے, ان کے دادا حکیم تھے, انہوں نے علاج کیا تھا ایک انگریز کا. ایک انگریز آفیسر تھا ہندوستان میں, جب ہندوستان میں حکومت تھی ان کی گوروں کی, اس کو کوئی خطرناک بیماری ہو گئی, وہ علاج کرا کر آگے تھک گیا, نہیں ٹھیک ہوا.
تو یہ جو حیدرآباد کے حکیم صاحب ہے نا، ان کے دادا کے پاس آیا، وہ ان کے دادا نے علاج کر دیا. وہ بڑا خوش ہوا، تو اس نے ان کے دادا سے بولا مانگو کیا مانگتے. انہوں نے کہا بس کچھ بھی نہیں چاہیے، ایک سرٹیفکیٹ بنا دو مجھے کہ لا علاج بیماری تھی میں نے ٹھیک کیا ہے، بس. اس کو پلاسٹک کوٹنگ کرا کے اور اپنی اسٹیمپ لگا دو اس پہ. وہ ابھی تک ان کے پاس اسٹیمپ چلی آ رہی ہے. تو لوگ مجھ سے فوراً بیان کے بعد ان حکیم صاحب کا نمبر، بھائی وہ دادا کا کام تھا ان کے دادا نے کیا تھا. تو باقی میں کسی کی پبلسٹی تو نہیں کرتا نا، کوئی کچھ غلط ٹیکا لگا، حکیم تو ٹیکے لگاتے نہیں، کوئی غلط معجون کھلاتی میرے گلے پڑ جاؤ گے. تو وہ اس کا کیا فائدہ ہوا، ان حکیم صاحب کا ماشاءاللہ بڑا بزنس چلا وہ سرٹیفکیٹ کی وجہ سے. تو سب میں کچھ فائدے مند ہوتے ہیں سب، تو کبھی کسی ایک دوسرے کی 100% نفی مت کرو. باقی ایک حقیقت ہے کہ جتنی ترقی اس وقت میڈیکل سائنس نے کی ہے، کسی اور فیلڈ نے اتنی ترقی نہیں کی. تو ان میں حکیم ہو یا ہومیوپیتھک ہو، جو سپیریئر ہے وہ کون ہے؟ وہ میڈیکل سائنس ہی ہے. تو ٹھیک ہے، چند باتوں میں حکیم کی دوائیں زیادہ فائدہ پہنچا دیتی ہیں. کچھ حکیمی دوائیں ایسی ہیں جو زندگی بھر استعمال میں ویسے ہی رکھو، بڑا فائدہ ہوتا ہے، جو صدیوں سے استعمال ہوتی چلی آ رہی ہیں. ڈاکٹر نہیں مانتے ان کو، تو ڈاکٹروں کی مت سنو اس میں، وہ صدیوں سے، کیونکہ ڈاکٹر نے اس کی ریسرچ ہی نہیں کی ہے نا. جن ڈاکٹروں نے ریسرچ کی ہے وہ ماننے لگے ہیں. پھر کچھ دوائیں ایسی ہیں جیسے جن کو نزلہ رہتا ہے نا، اکثر سر میں جمع رہتا ہے نزلہ، وہ استو خدوس، وہ مارکیٹ سے خرید لیں. گرم پانی ہو قہوے کی طرح، اس میں 1 چمچہ حل کر کے رات کو پی لیا کریں پابندی کے ساتھ. بہت فائدے ہیں اس کے، دماغ بھی، بال دیر سے سفید ہوں گے آپ کے، اور وہ سارا کچرا وچرا دماغ سے کیل کے باہر نکال دے گی. وہ بہت فائدے مند ہے. اور اگر نہیں بھی ہے تو بھی کھا لو، کوئی نقصان نہیں ہے اس کا، فائدہ ہی فائدہ ہے. ڈاکٹر نہیں مانیں گے اس کو، ڈاکٹر کو کیا پتا، اس تو خدوس کی اسپیلنگ نہیں آتی ڈاکٹر کو. تو اب پھر بھی اس میں بھی ڈاکٹر ٹانگ اڑا رہا ہے، ابے یہ کچھ بھی نہیں ہے، حکیموں کی بنا ہے. بھائی یہ صدیوں سے ایک آزمودہ نسخہ ہے، ایک جڑی بوٹی ہے، بہت فائدے مند ہے. ڈاکٹر تحقیق کرے گا تو آ جائے گا اس طرف. ہمیں یاد ہے بچپن میں حکیم لوگ اس سب گھول کا چھلکا دیتے تھے، ڈاکٹر نہیں مانتے تھے اس کو. اب سارے ڈاکٹر لکھ کے دے رہے ہیں سب گھول پیا کرو، اور یہ فائدہ، یہ نقصان بھی ہے اس کے، کچھ فائدے بھی ہیں. تو اسی طرح حکیموں کی ایک دوا ہے معجون فلاسفہ. کبھی بیٹھو گے تو حکیموں کی دواؤں کی فہرست بتاؤں گا میں آپ کو. معجون فلاسفہ اتنی زبردست چیز ہے. جوارش کمونی، مزہ نہ آئے پیسے واپس. پیٹ کے لیے اتنی بہترین دوائی، یہ زیرے سے بنتی ہے، زیرے سے. جن کو پیٹ کے ابھار اور یہ سب چیزیں رہتی ہیں تو وہ جوارش کمونی کھانے کے بعد گرم پانی سے تھوڑا سا کھا کے دیکھیں، ایسا بہترین خاندانی پیٹ ہو جائے گا. ہاں جب پیٹ کی کوئی پرانی بیماری ہو، کوئی زخم ہو، وہ ایک الگ بات ہے. چھوٹے موٹے تو یہ نہیں سے ہو جاتے ہیں. جو شاندار یہ جو جڑی بوٹیوں والا آتا ہے، یہ نہیں جو آپ قہوہ کی شکل میں پیتے ہیں، یہ جو جڑی بوٹیوں والا جو شاندار ہے نا، جڑی بوٹیوں والا اتنا فائدے مند ہے صحت کے لیے. آپ کو نزلہ ہو دیر سے ٹھیک کرے گا، یہ دیر سے، لیکن خاندانی ٹھیک کر دے گا آپ کو. آپ اس کو 2 گھنٹے پانی میں بھگوئیں، پھر یعنی 2 گلاس پانی میں آپ نے 2 گھنٹے یہ جو شاندار بھگونا ہے. ابھی بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے دراز میں، بس پڑا ہوا ہے، دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہوں، کیونکہ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. یہ جو شاندار آپ نے جڑی بوٹیوں والا، یہ آپ نے 2 گھنٹے پانی میں بھگو کے رکھا، ہلکی آنچ پہ، اسٹیل کی دیگچی میں ہلکی آنچ پہ پکایا اس کو. 1 کپ رہ گیا اور اس کو چھان لیا. وہ کڑوا کڑوا آپ پی کے رات کو سو جاؤ، اور جو کچرا بچا ہے اس میں 2 گلاس اور ڈال دو. اچھا کمال کی بات ہے، یہ نسخہ مجھے بچپن میں ایلوپیتھک ڈاکٹر نے بتایا تھا. مجھے نزلہ بہت رہتا تھا نا، سر میں جمع رہتا تھا. اس نے کہا مفتی صاحب ہمارے پاس تو اینٹی الرجی ہم کھلائیں گے، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، پھر ویسے ہی ہو جاؤ گے. اور اس نے کہا کہ یہ پیو، یہ ہر چیز ٹھیک، پیٹ بھی ٹھیک کرے گا، جسم کو طاقت بھی بحال کرے گا، دماغی طاقت. اس کا نسخہ ہی آپ پڑھ لو نا، ایسی خاندانی چیزیں، خمیرہ، گاؤ زبان اور بلفشاں گلفشاں، پتہ نہیں کیا کیا ایسی جنت کے سارے پھل اس میں ڈالے ہوئے انہوں نے. نام سے ہی آدمی کے خوش ہو جاتا ہے. تو ہے کڑوا، مزہ نہیں آئے گا پینے میں، تو شہد ملا لو اس میں. ہم تو کڑوا کڑوی پی لیتے ہیں. آپ رات کو پیو، پی کے سو جاؤ، اور وہ آپ نے جو وہ تھا نا، وہ 2 گلاس پانی دوبارہ اس میں ڈال دیے. صبح پھر اسے بوائل کرو اور 1 کپ رکھ لو، پھر وہ بھی پی لو نہار منہ خالی پیٹ. چند دن پی کے دیکھو، ایک دم فائدہ نہیں ہوگا. 3-4 دن کے بعد آپ دیکھو سر سے پرانا فرنیچر، پرانے جو چیزیں نکلیں گی نا، جو چیزیں نکلیں گی ناک کے راستے، پرانا فرنیچر، پرانے لحاف، دادی کا جہیز،
ٹوٹی ہوئی الماریاں، جیسے پرانے گھر سے نہیں سامان نکل رہا ہوتا جب صفائی ہوتی ہے، پرانے چپل، یہ سب کچھ نکلے گا سر سے. تو صاحب ایک دم سر آپ کا صاف ستھرا، پیٹ سسٹم ایک دم خاندانی ہو جائے گا. ایک ہفتہ پی لو اپنے خرچے پہ. اچھا، ایک ڈاکٹر، ابھی پچھلے ہفتے کا واقعہ ہے، زیادہ پرانا نہیں، ایلوپیتھک ڈاکٹر ہے. دیکھو ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر طبقے سے ملتے ہیں، ہر ایک کی رپورٹیں ملتی رہتی ہیں، تو آپ کے سامنے شیئر کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بھی نالج میں اضافہ ہو جائے. ایلوپیتھک ڈاکٹر ہے، بہت خاندانی. انہوں نے اپنا واقعہ مجھے خود سنایا. کہتے میرے آدھے سر میں درد رہتا تھا، علاج کرا کرا کے تھک گیا، ٹھیک نہیں ہوا. اب ضروری نہیں کہ اس نسخے سے ہر ایک کوئی فائدہ ہو. آدھے سر میں درد کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، سارے جا کے یہ کرنا شروع کر دیں. کہہ رہے میں نے میڈیکل سائنس کی خود بھی کتابیں پڑھی، بہت خود بھی وہ محقق ہیں، باہر سے پڑھے ہوئے ڈاکٹر ہیں، یہاں کے نہیں، باہر سے پڑھ کے آئے. کہہ رہے میری اماں نے بتایا، یہ واقعہ ہوگا 95 96 کا، ابھی تو وہ ایجڈ ہو گئے. کہہ رہے میری اماں نے بتایا ادھر قبلہ حکیم صاحب ہے، ان کے پاس چلا جا. وہ حکیم بھی انا للہ ہو چکا ہے، ان کا بوڑھے حکیم تھے، شاید حکیم مرسلین ہی نہ ہو جن کے پاس میں ٹھیک ہوا تھا جا کے. وہاں حکیم صاحب ہے، ان کے پاس چلے گئے. میں نے کہا یہ حکیموں کو میں نہیں مانتا. اماں نے کہا بیٹا بوڑھے لوگ ہیں، حکیموں سے علاج کراتے رہے، ایک دفعہ چلے جاؤ. کہہ رہے میں نے اماں کا دل رکھنے کے لیے چلا گیا. میں یہ پچھلے ہفتے کا واقعہ ہے. ڈاکٹر صاحب سن بھی رہے ہوں گے جب میں بیان کروں گا نا، یہ بیان جاتا ہے وہ ڈاکٹر صاحب بھی سنتے ہیں، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پھینک نہیں رہا ہوں میں. مجھے پتا ہے وہ ڈاکٹر کہہ دیں گے جھوٹ بول رہا ہے بھائی. تو کہتے ہیں میں آدھے سر میں درد رہتا تھا میرے. کہہ رہے میں گیا ہوں، میں نے وہ قبلہ حکیم صاحب بوڑھے، انہوں نے پتہ نہیں نبض وبض دیکھی ہوئی ہوگا، مجھے کوئی معجون دے دی اور مجھے کہا یہ کھاؤ کوئی چورن چٹنی کچھ نا. کہا 3 دن میں یہ درد کم ہونے کے بجائے بڑھے گا، 3 دن تک یہ اور بڑھے گا اور ناک بھی بھاری ہو جائے گی، سانس بھی بند ہو سکتا ہے، لیکن برداشت کرنا، کھاتے رہنا ہے. کہہ رہے میں نے ایسے ہی کیا، کھاتا رہا، بڑھ گیا، ناک بند، سوجن، سویلنگ، پتہ نہیں کیا. کہہ رہے 4-5 دن کے بعد وہی پرانا لحاف، گدے، فرنیچر، یہ تو میرے اپنی تعبیر ہے، انہوں نے یہ الفاظ. کہہ رہے جو ناک بہنا شروع ہوئی ہے، اتنا کچھ اندر سے مال ملادہ نکلا ہے، فٹ فاٹ. کہتے ہیں وہ دن آج کا دن، کتنے 20 سال ہو گئے فٹ فاٹ، اس سے بھی زیادہ بلکہ. تو اس لیے کسی بھی چیز میں مبالغہ آرائی ٹھیک نہیں ہے. ڈاکٹر جو کہہ دیتے ہیں حکیم کچھ بھی نہیں، بھائی ایسا نہیں ہے. آپ نے وہ حکمت پڑھی ہوتی تو پھر آپ بات کرتے. اور اسی طرح حکیم لوگ تو زیادہ یہ بیماری حکیموں میں ہے. اور ہومیوپیتھک تو ایسے ماشاءاللہ پھینکو آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں، ایسے ایسے پھینکو آ رہے ہیں ہومیوپیتھک. جس کمبخت کو کچھ نہیں آتا ہومیوپیتھک ڈاکٹر بنا ہوا ہے وہ. جرمنی میں سب سے مشکل کام ہومیوپیتھک ڈاکٹر بننا ہے، جہاں سے یہ فن آیا ہے. یہ جرمن ڈاکٹر تھا نا ہومیوپیتھک کا بانی. وہاں آپ کو وہ ایک پورے شہر میں 1-8 ڈاکٹر ملے گا. ہمارے ہاں جس کو کچھ نہیں آ رہا وہ ہومیوپیتھک کورس کر کے کیا بنا ہوا ہے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر بنا ہوا ہے. ہر بیماری کا علاج یہ ہے، ایسا نہیں ہے. ہومیوپیتھک بہت مشکل فن ہے، اس میں علامتیں بہت زیادہ دیکھنی پڑتی ہیں، اس کے بعد جا کے آدمی فیصلہ، وہ میڈیسن تجویز کی جاتی ہے کہ یہ کیا ہے. تو ہر فیلڈ میں اچھے بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں، کسی کی بھی آپ 100% نفی نہیں کر سکتے. تو یہ قوم کی ایک بیماری ہے ہماری. حکیم سعید صاحب بہت زبردست حکیم تھے. وہ پاکستان میں چند ایک حکیم اجمل ہو گیا، حکیم مرسلین، حکیم سعید، یہ بڑے خاندانی حکیم گزرے، بہت ایکسپرٹ تھے یہ لوگ. ان کی اچھی بات پتہ ہے کیا تھی؟ حکیم سعید صاحب کی بات یہ تھی کہ بعض دفعہ ان کو پتا ہوتا تھا اس بیماری کا ایلوپیتھک میں آسان علاج ہے اور اچھا، وہ ایلوپیتھک دوا لکھ کے دے دیتے تھے. لوگ پھر اس سے چڑھتے تھے کہ یار وہاں حکیمی علاج کرانے آئے ہیں. تو ان کی بات یہی ہوتی تھی تمہیں آم کھانے سے مطلب ہے، یہ پیڑ گننے سے مطلب ہے. آم کھانے سے مطلب ہے پیڑ گننے سے. مجھے یاد ہے ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے، میں ان کے پاس چلا گیا، وہ ان کو شہید کر دیا دہشت گردوں نے. اچھے لوگ ویسے ہی شہید ہو جاتے ہیں بےچارے. تو مجھے بخار تھا، انہوں نے مجھے پیناڈول دے دی. میں نے کہا میں تو حکیمی علاج کرنے ہیں. انہوں نے کہا بیٹا پیناڈول بہترین چیز ہے، اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، بخار کے لیے بہترین چیز ہے، کھا لو. ہمارے پاس بھی یہ کھا لو، جب اس سے آرام سے اتر جائے گا تو کیا ضرورت ہے، تو کوئی باقی ضرورت ہوگی کوئی بیماری کی تو میں دوا دے دوں گا. تو ایسے حکیم مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں، شارٹ، ایماندار نہیں ہے نا. حکیم کی بھرم بازیاں ہوتی ہیں. آج کل اسٹیرائڈ کا استعمال، اسٹیرائڈ ہوتا ہے نا، اس کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں حکیم. میں نے ابھی 2 حکیموں کو پکڑا ہے اس میں. ایک لڑکے کو انہوں نے دوا دی، اب بات حیا کے خلاف ہے،
وہ لڑکا بیچارہ وہ ہو گیا مسائل جو آج کل نوجوانوں کے ہیں، شادی ہو گئی یا وغیرہ وغیرہ، تو کسی حکیم قبلہ کے پاس چلا گیا. میں نے منع کیا حکیم کے پاس نہ جانا، اس میں ڈرامے بازی بہت ہو رہی ہے. وہ نہیں چلا گیا، وہ دوائیں کھا کے پتہ نہیں ٹارزن بنا ہوا گھوم رہا ہے. میں نے کہا بس کر، اپنی زندگی برباد نہیں کر. کہہ رہے نہیں وہ بڑے زبردست حکیم ہیں. میں نے وہ دوا، میں نے کہا ایک لیب ہے اس میں جا کے ریسرچ کر، تحقیق کروا لے. کروائی تو اسٹیرائڈ نکلی اس کے اندر. میں نے کہا حکیم کو جا کے پکڑ، وہ تو بیڑا غرق کر رہے تیرا. تو حکیم صاحب نے کہا اوہو غلطی سے کسی نے ڈال دی ہوگی دوا. ایک اور حکیم اس سے بھی بڑا، بڑے نیک پرہیزگار قبلہ حکیم تھے، وہ ان کے پاس چلا گیا، وہاں سے لے کر آیا. پھر میں نے اس کو منع کیا، میں نے کہا مت پڑھو ان چکروں میں، یہ تمہارا دماغی مسئلہ ہے اور جسمانی نہیں ہے. کھوپڑی خراب ہوئی ہے، یہ سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ کو دکھاؤ. نہیں جی وہ شوق تھا، اس کی تحقیق کروائی، اس میں بھی اسٹیرائڈ. کچھ حکیموں نے کروڑ پتی بن گئے. کیسے؟ پیناڈول کا پاؤڈر بنایا ہوا ہے کوٹ کے. اب پیناڈول آپ کھاتے ہیں آپ کی باڈی ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے. انہوں نے کیا کہ نیو کراچی میں تھا، پکڑا گیا تھا حکیم کو. وہ کیا کرتا تھا، پیناڈول اور ڈسپرین اس کے نا پاؤڈر بنا کے تھوڑا سا اس میں چورن بھی ملا دیا تاکہ پتہ ہی نہ چلے کیا ہے. پورے ڈبے بھرے ہوئے ہیں، پڑیاں بنا کے لوگوں کو، اور اس میں اسٹیرائڈ وغیرہ بھی ڈال دی ہوگی. جو کھا رہا ہے ایک دم فٹ فاٹ، پین وین ختم. تو بعد میں پکڑا گیا. تو یہ بہت ڈرامے ہیں اس میں، بہت ڈرامے ہیں اس میں. تو حکومت نے سرپرستی چھوڑ دی ہے. جب حکومت، ڈاکٹروں کی تو پھر بھی کچھ نہ کچھ نگرانی ہے، حکیموں کا تو بھائی بہت ہی برا حال ہوا ہے. تو علم غلط نہیں ہے، حکمت کا علم بہت خاندانی ہے، شاندار ہے، لیکن حکومت نے سرپرستی چھوڑ دی ہے تو اس میں فراڈیوں کی ایک بھرمار ہے. اس لیے اب لوگ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے. بچوں کے پولیو کے قطرے کا جواب کچھ زیادہ لمبا ہو گیا. پلایا کرو پولیو کے قطرے. میں بھی اب بچوں کو پلاتا ہوں، پہلے نہیں پلاتا تھا میں، لیکن اب پلانا شروع کر دیا. جب ہمارے بہت نالج بڑھی ہے، باہر ملکوں میں ٹریولنگ ہوئی ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے ملے ہیں، تو میرے سارے اشکالات کا انہوں نے جواب دے دیا ہے. میں کہتا ہوں بھائی ڈاکٹر کی، بلکہ میں تو اب جو بیماریاں عام ہیں، جو عام نہیں ہیں، اچھا کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو خطرناک نہیں ہیں، ان کی ویکسین میں نہیں کراتا. جیسے خسرہ ہے، چکن پاکس ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں ویکسین کراؤ، میں نہیں کراتا. میں کہتا ہوں جتنا نیچرل چلو گے میرا خیال ہے، میری رائے زیادہ اچھا ہے. کیونکہ خسرہ ایسی چیز ہے جو موت کا سبب نہیں بنتی ہے، اگر کیئر کی جائے وہ اپنا ٹائم پورا کر کے ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح چکن پاکس سب بچوں کو نکلتے ہیں، نکلنے دو ایک دفعہ، کیونکہ نیچر کا کوئی متبادل نہیں ہے بھائی. نیچرلی جو کام ہوگا وہ باڈی میں جو امیون سسٹم اس کا پیدا ہوگا وہ زیادہ اچھا ہے. ڈاکٹر تو کہتے ہیں چکن پاکس کے بھی ٹیکے لگاؤ، خسرے کے بھی لگاؤ، تو ہو سکتا ہے وہ صحیح کہتے ہوں بھائی، لیکن ہم کہتے ہیں بھائی کیونکہ ڈینجرس نہیں ہے، وہ موت کا ذریعہ نہیں بنتے. خسرہ اگر بہت ہی کوئی بگڑ جائے تو موت کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن عام طور پر سب بچوں کو خسرہ ہوتا ہے. جو کام نیچرلی ہو سکتا ہے وہ فطرت ہے. لیکن پولیو تو ایسی چیز نہیں ہے نا کہ ہو گئی تو وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، وہ تو ٹیڑھا میڑھا کر کے جائے گا آدمی کو. یا چیچک تو ایسی خطرناک بیماری ہے، وہ تو چہرہ خراب کر دیتی ہے. وہ تو ایسی ڈینجرس جتنی بھی بیماریاں جو آپ کے ملک میں پھیلی ہوئی ہوں ان کی ویکسینیشن لازمی کروانی چاہیے. اپنے آپ پر بھی رحم کھاؤ، قوم پہ بھی رحم کھاؤ، ماں باپ پہ بھی رحم کھاؤ. بلکہ ماں باپ کو چاہیے بچے پہ رحم کھائیں، بچے کو توکل کی بھیٹ نہ چڑھائیں، یہ کوئی توکل نہیں ہے. ایسے بھی لوگ میں جانتا ہوں جنہوں نے بچوں کو پولیو نہیں پلایا، بچوں کو پولیو ہو گیا. اب جب وہ بچہ بڑا ہو کے تحقیق کرے گا کہ مجھے قطرے پلا دیے جاتے تو مجھے نہ ہوتا، اس کے دل میں کیا عزت رہے گی اپنے ماں باپ کی. اس لیے یہ اچھا ایسی باتیں کرو. لوگ کہتے ہیں سرکاری ملا درباری ملا. ہمیں نہ پولیو والوں سے کوئی پیسے ملتے ہیں، نہ کہیں سے کوئی ایک دھیلا بھی نہیں ملتا ہمیں. آپ کے فائدے کے لیے بتا رہے ہیں، ماننا ہے مانو، نہیں تو تجربے کی بھیٹ چڑھاؤ اپنے بچوں کو، تجربے کرتے رہو. وہی لنگڑے لولے معاشرہ ہمارا. یورپ امریکہ میں جاؤ، ایک بھی آپ کو نہیں ملے گا کوئی بیچار، یعنی کوئی اس طرح کا پولیو کا مریض. ہمارے یہاں بھرے ہوئے. تاجدار احمد شاہ کیا سید لوگ بخشے جائیں گے؟ نہیں بھائی، سید بھی سے بھی حساب و کتاب ہوگا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ مبارک ہستی کون ہو سکتی ہے؟ نبی نے آپ کو فرمایا کہ میں تمہارے کام نہیں آؤں گا اگر تمہارے اعمال نہیں ہے. حدیث کا مفہوم ہے. تو سب سے پہلے اسلام میں اعمال ہیں، باقی سب کچھ اس کے بعد. کیا آیت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھنے سے جنت میں داخل کیا جائے گا؟ جی حدیث میں آتا ہے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی. لیکن اس طرح کی حدیثوں سے جو آتا ہے نا کہ جنت میں داخل، تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے،
کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اللہ کا قاعدہ ہی ہے، وہ آیت الکرسی سے معاف نہیں ہوں گے۔ اور یہ کہ میرا نام ضرور لیجئے گا، کیا نام ہے بھائی؟ تاجدار احمد شاہ، ماشاءاللہ بڑا خاندانی نام ہے، لگ رہا ہے پولیو کے قطرے پیے ہوئے ہیں۔ اچھا، پولیو کے قطرے پلوانے کس سے ہیں؟ یہ بھی اہم سوال ہے۔ پولیو کے قطرے ہر نتھو پھتو سے نہیں پلاؤ، پتہ نہیں منہ میں کیا ڈال کے چلا جائے وہ۔ اپنے علاقے کی جو کلینک میں جو آپ کا ریلائبل ڈاکٹر ہے اس سے پلوا کے بچے کے نشان لگوا دو، تاکہ پھر جو پولیو ٹیم آتی ہے نا اس کو بتاؤ بھائی ہم نے پلا دیا ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ورنہ پھر وہ تنگ کرتے ہیں، پلاؤ بھائی کیوں نہیں پلایا، ان کو پیچھے سے گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر ہے، تو پھر وہ پریشان کرتے ہیں۔ تو بہتر ہے، میں ایسے ہی کرتا ہوں، بچوں کو اپنی کلینک ہے، کوئی لیڈی ڈاکٹر ہے، گھر والے لے جاتے ہیں بچوں کو، وہ پوری ویکسینیشن کا کورس کر دیتے ہیں، اچھا ہوتا ہے بھائی۔ ہمارے اب دیکھو یہ کووڈ کی ویکسین آئی ہے دنیا میں، اس کے بعد کووڈ الحمدللہ ختم ہو گیا، ورنہ ایک لائن لگ گئی تھی بھائی۔ اچھا، ایک اور اہم بات ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جن کو کووڈ کی ویکسین لگی اور انا للہ ہو گیا ان کا۔ خبریں آ رہی تھی، دیکھو میرے ماموں کو پولیو کے وہ کووڈ کی ویکسین لگی، چل پڑے فلانے، چل پڑے فلانے، چل پڑے۔ میرے پاس ڈاکٹروں کی فہرست ہے، میں نے فون گھمائے، ڈاکٹر صاحب وہ بھی مر گیا، وہ بھی۔ ڈاکٹر نے ایک بڑی زبردست بات کی، اس نے کہا مفتی صاحب اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بندہ مار دے۔ اب ہوتا یہ 24-25 کروڑ پاکستان کی آبادی ہے، ان میں اگر 10 کروڑ کو بھی لگ رہا ہے، ان 10 کروڑ میں کم از کم 50,000 تو ایسے تھے جنہوں نے آج مرنا تھا۔ کیا خیال ہے؟ 40-50 ہزار تو ایسے ہوں گے نا 10 کروڑ میں جنہوں نے آج کیا تھا، یہ 40-50 بھی اگر زیادہ ہے، 4-5 ہزار تو ایسے ہوں گے جنہوں نے آج مرنا تھا۔ اب لگی تو سب کو ہے ان 10 کروڑ میں، 30-40 ہزار یا 10 ہزار یا 5 ہزار یا 500 جن کو اس دن اٹیک ہونا تھا جس دن، تو اب ان کی ویڈیو بنا بنا کے لوگوں نے ڈال دی۔ وہ ان ویکسین کی وجہ سے نہیں مرے ہیں، وہ نہیں لگتی تو بھی مرنا تھا انہوں نے۔ تو وہی بات ہے، تحقیق جب کی جاتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کتنوں کو لگی، اس میں سے کتنے مرے۔ تو اگر اتنے مرے جتنے روز مر رہے ہیں تو پھر یہ بھائی ویکسین کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ویسے ہی ہے۔ تو اس لیے یوٹیوب یا فیس بک کی تحقیقات پر اندھا اعتماد مت کر لیا کرو۔ یہ جس ڈاکٹر خود بھی تو لگا رہے ہیں اپنے، اگر ویکسین لگنے سے بندے مر رہے ہوتے تو ڈاکٹر کیوں لائن لگا کے کھڑے ہوتے؟ سب سے پہلے ہمارے لگاؤ۔ تو یہ اس سے بھی آگے نکل رہے ہیں، ڈاکٹروں سے بھی۔ یہ بیماری پاکستان میں ہے، جو فنٹر جتنے ماشاءاللہ ریسرچر پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں۔ یار ایک بڑی پیاری ویڈیو بیان سے ہٹ کر ہے لیکن بتا دوں، کچھ لڑکے ویڈیو بناتے ہیں، منہ پہ لال رومال نہیں ہوتا، لال رومال رکھ کے، بھائی ٹک ٹاک پہ یا فیس بک پہ نہیں، شارٹس جو آ رہے ہوتے ہیں نا یوٹیوب پہ، یہ مجھے یاد نہیں ابھی، وہ ایک ہی بندہ ہے میرا خیال ہے 4-5 بندے بنا ہوا ہوتا ہے ایک ہی ٹائم پہ۔ بعض ویڈیو بڑی خاندانی بناتا ہے یار، ایسا نقشہ کھینچتا ہے نا سوسائٹی میں، نہیں دیکھتا زیادہ ویڈیوز یہ، لیکن ان کی جہاں آئے گی میں دیکھتا ہوں۔ جیسے کل ویڈیو بنائی، یہ پاکستانی قوم کا حال ہے، لڑکوں کا، لونڈے لپاڑوں کا۔ کل میں نے ایک ریل چلتے ہوئے نا نظر سے گزری، اس میں وہ ایک لال سا وہ انہوں نے ماسک چڑھایا ہوا ہوتا ہے، ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے 3 لونڈے، باتیں کیا ہو رہی ہیں یار، ایسا ہے 50 لاکھ سے نا ہم بزنس شروع کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب بزنس کرنا ہے نا تو کروڑ سے کرو، پھر مزہ ہے بزنس کا۔ وہ دوسرا اور تیسرا اس کی، ہاں یار بزنس ہو تو پھر کروڑ تو ہو کم از کم، 50 میں کیا ہوتا ہے۔ پھر کہا چلو تینوں مل کے پیسے ملاتے ہیں۔ جب تینوں، یا بھی مجھے پورے الفاظ تو یاد نہیں ہے نا، میں تو رٹا تھوڑی لگا کے میں نے یاد کیا، ہو سکتا ہے کچھ ان کی تعبیر میں میری تعبیر میں تھوڑا فرق آ جائے، لیکن جو میسج ہے وہ میسج ان کا جو دینا چاہ رہے ہیں نا وہ میں بتا رہا ہوں۔ کہنے کا یار اگر تینوں نے ملا کے کرنا ہے، 50 میرے 50 تیرے اور 1.5 کروڑ، کیا یار 1.5 نہیں کرنا ہے تو پھر 2 کروڑ سے کرو۔ یہی باتیں ہوتی ہیں نا، ابے مزہ بزنس کا جب ہی آئے گا جب کم سے کم کتنے 2 کروڑ۔ اتنے میں وہ ہوٹل میں بیٹھے، وہ آیا چائے، انہوں نے کہا یار 3 دودھ پتی لیا، وہ کہہ رہا میرے پاس تو پیسے نہیں، کیا ایسا کر ایک لے آئے، دونوں آدھی آدھی پی لیں گے، دونوں کیا کر لیں گے آدھی آدھی۔ وہ چلا گیا، پھر باتیں یار 2 میں آج کل کچھ نہیں ہوتا، کرنا ہے تو کس سے کرو 3 کروڑ سے کرو، ایسی باتیں چل رہی۔ وہ آیا پراٹھا
चीज वाला पराठा, इतने का, अबे चीज वाला नहीं सादा लिया, वो भी तीन नहीं, 3 आदमी एक पराठे में शरीक हो रहे हैं। बातें क्या हो रही हैं, 1.5 करोड़ 2 करोड़ से नहीं, 3 करोड़ से। आखिर में पैसे मांगने आया तो पैसे ही नहीं निकल रहे जेब से। वो कह रहे तुम कम वक्त, तो बातें तो 3 करोड़ 4 करोड़ 18 करोड़ की कर रहे। तो यही है, आप होटलों पे जाके देखो, ऐसी बड़ी बड़ी बातें, और कट चाय मंगवा रहे होंगे। चाय कौन सी मंगवा रहे होंगे, 2 कट ले आ, 2 कट ले आ। बड़ी उनकी वीडियोस में अच्छी बात है, बेहूदगी नहीं होती। एक और मैंने वीडियो देखी, बड़ा मजा आया, मैंने बड़ी शेयर की। मैंने कहा यार हमें अपनी बचपन याद दिला दिया इन्होंने। हमें याद है हमारी वालदा जब पड़ोसियों के यहाँ से आती थी ना, पड़ोसन से बड़ी दोस्ती थी, हमारे पड़ोस में रहती थी कोई खातून, तो हम अपनी अम्मी को लेने जाते थे, तो वो दरवाजे पे भी खड़े खड़े बातें, हिलती नहीं है ना पुरानी औरतें, बातें ही नहीं खत्म हो रही। भाई अम्मी अब घर चलो हम लेने आए, तो उन्होंने बिल्कुल वही नक्शा खींचा। तो पड़ोस से अम्मी निकल के आई है, अम्मी को लेने आया, वो फिर दरवाजे पे बातें, फिर बातें ही खत्म नहीं हो रही उनकी। फिर वो अच्छा चलो चलते हैं, अच्छा हाँ वही चलते हैं, अच्छा वो बताना आज खाने में क्या पकाया है, आज कद्दू, हाँ कद्दू जरा सस्ते हो गए हैं, वो मुझे पूरे अल्फाज याद नहीं उनके। इतनी लंबी बातें, बंदा बेजार आ गया यार। मैंने कहा यार इस बंदे ने सही नक्शा खींचा है। पहले ऐसे ही होता था, खवातीन अम्मी को लेने जाओ ना कि भी बुलाया है घर में, खाना पका दो, ये कर दो, तो वो पुरानी औरतों की बातें खत्म नहीं होती थी। कहते हैं 2 खवातीन को जेल हो गई 20 साल, 20 साल इकट्ठी रही ना वो। तो जब जिस दिन रिहाई मिली तो कह रही बहन कुछ बातें रह गई, इंशाल्लाह फिर मिले तो करेंगे। जेलर ने कहा यार 20 साल में तुम्हारी बातें खत्म नहीं हुई है। तो बड़ा अच्छा बड़ा, उसमें बेहयाई नहीं है, बेहूदगी नहीं है। मुझे उन्होंने कोई पैसे नहीं दिए, कहते अच्छा मुफ्ती साहब कमर्शियल हो गए हमारी। अच्छा उसमें एक और भी बड़ा जबरदस्त, ताजा ताजा, पुराने लोगों को ताजा ताजा शौक भी होता है, ताजा गोश्त अपने सामने कटवा के लाए हैं, ताजा 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 ताजा। अच्छा उन दिनों में मेरी भिंडी लग रही थी, मैं भी ताजा ताजा भिंडी खा रहा था, जिसको मैं भिंडी खिलाता बोलता बिल्कुल ताजा ताजा है, ताजा ताजा। तो उस पे हमारे भांजों ने भेजी, बोले ये ताजा ताजा का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, तो ताजा ताजा। फिर वो दादे लोग ये बातें कर रहे होते ना, अबे तुम लोग तो ये फिरोजन मुर्गी खाते हो, हम तो ताजा ताजा मुर्गा काट के खाते थे। तो एक ने, अब मुकाबले हो रहे हैं, तो एक ने कहा अबे सामने हम तो अंडा खरीदते थे, मुर्गी बिठाते थे, उस चूजे की अपने हिसाब से तालीम और तरबियत करते थे, फिर ताजा ताजा काट के खाते थे। तो ये बूढ़ों में ये मुकाबले होते हैं। उसके बाद से मैंने ये कहना छोड़ दिया ताजा ताजा भिंडी, लेकिन हमारी भिंडी ऑर्गेनिक थी, वो वाकई ताजा ताजा थी। अच्छा मेरे भाई, बीमारी का इलाज अल्लाह की तरफ से, इस पर यकीन करना जरूरी है, भाई वो काफिर हो जाएगा। मजबूरी है यार, करीब का है, अफसोस हो रहा है। बीमारी का इलाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया अल्लाह ताला की तरफ से, और इस पर यकीन करना जरूरी है। जो इनकार करेगा वो काफिर हो जाएगा। जैसे शहद में शिफा है, मेरी खाला की बेटी है, वालिदैन मेरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन मुझे बीमारी का शादी से क्या ताल्लुक हो गया, लेकिन मुझे 10% भी दिल माइल नहीं है, इसकी तरफ क्या करूं। वालिदैन कहते हैं तुम्हारी बहन की शादी हमने अपनी पसंद से की है, तो तुम क्यों नहीं मानते। 2 अलग अलग सवाल हैं जिनको एडमिट कर दिया इन्होंने। भाई बीमारी और इलाज दोनों अल्लाह की तरफ से, लेकिन असबाब अल्लाह ने ही पैदा किए है ना, तो अल्लाह ही हमें हुक्म देता है असबाब इख्तियार करो, नजर किस पे रखो, अल्लाह पे रखो। बाकी आपका आपकी कजन से बिल्कुल भी दिल माइल नहीं है तो मना कर दो। फिर आप बेहतर है कि मान लो जहां माँ बाप कह रहे हैं वहां ज्यादा फायदा होता है, लेकिन बाज दफा बिल्कुल दिल माइल नहीं होता, जिंदगी की रौनक छिन जाती है, अजाब में आ जाते हैं लोग। ऐसी सूरत में एक दफा अड़ जाना वो ज्यादा बेहतर होता है बनिस्बत सारी जिंदगी रोते रहने के। तो बिल्कुल ही दिल माइल नहीं है, थोड़ा बहुत भी दिल माइल है तो कर लो। जब शादी होती है मोहब्बत पैदा हो जाती है, माँ बाप का दिल ना दुखाओ तो ज्यादा अच्छा है। मेरे घर में बच्चे की विलादत है 4 मोहम्मद, कोई मसला ये है कि हॉस्पिटल वाले ज्यादातर केस ऑपरेशन की तरफ लेकर जाते हैं, इसमें क्या करना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। बाहर मुल्कों में अगर ऑपरेशन कर देना डॉक्टर केस हो जाता है उसके खिलाफ, हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं होता। तो गायनी की डॉक्टर और कसाईयों में थोड़ा सा ही फर्क रह गया है। अब कुछ गायनी की डॉक्टर अच्छी हैं जो ऑपरेशन नहीं करती, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं फिर यहाँ कमर्शियल हो जाऊंगा और किसी का कारोबार
اور پھر دوسری بات یہ کہ آج وہ اچھی ہیں کل خراب ہو جائیں. نیت بدلتے ہوئے دیر تھوڑی رکھتی ہے. تو اس لیے خود تلاش کریں, پتا کرائیں بھائی ایسے ڈاکٹرز زیادہ تر لیڈی ڈاکٹر کہاں ہیں جو نارمل ڈیلیوری کے کیسز زیادہ ہیں. ہم نے بھی ایسے ہی تحقیق کی تھی, تو پھر وہاں چلے جائیں آپ. میرے ساتھ تو ایسا ہوا تھا جب ابھی تو 19 تھے نا, الحمدللہ 19 اللہ کا شکر ہے کمپلیٹ ہو گئے. جب 17واں کی بات چل رہی تھی تو میں یورپ میں تھا, تو لیڈی ڈاکٹر نے کہا تھا 100% آپریشن ہے. تو ہمارے گھر والوں نے ہمت کی, ہم نے کہا نہیں. تو عین وقت پہ میری ساس بھی تھیں اور بھی رشتے دار خواتین تھی, انہوں نے ہاسپٹل چینج کیا, الحمدللہ نارمل ڈیلیوری ہو گئی. ہمارے سامنے تو خود بھگتے ہوئے ہیں بھائی ہم, اور دوستوں کے بھی بہت کیس ہیں. تو اب آدمی ڈاکٹر سے لڑ نہیں سکتا اس موقع پہ, کیونکہ بعض جینین کیس بھی ہوتے ہیں, واقعی وہ آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں بچے کا مرنے کا خطرہ ہوتا ہے یا ماں کے مرنے کا, لیکن ایسے 1000 میں 1 ہوتے ہیں. تو اب آپ ان 1000 میں ہیں یا نہیں ہے, تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ عین وقت پہ آپ ڈاکٹر سے لڑیں, بلکہ شروع میں ہی ایسی لیڈی ڈاکٹر کا انتخاب کریں جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ ان کے ہاں 99% کیس نارمل ہوتے ہیں. تو ایسی کلینک یہاں بھی ہے, گلشن اقبال میں کلینک ہے, ادھر بھی ہے, یہاں پہ ڈسکو موڑ سے آگے ایک ہاسپٹل ہے ادھر بھی ہے. تو اس طرح کی کوئی ڈاکٹر دیکھ لیں, آپ خود ہی تلاش کریں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ نارمل. آپریشن سے بچے کے نقصانات بہت ہیں. ابھی کل بھی ایک لیڈی ڈاکٹر کا بڑا اچھا ایک بیان آیا ہے, اس کی ایک پوڈ کاسٹ ہے, اس میں اس نے کہا جو بچہ نارمل ڈیلیوری سے ہوتا ہے وہ اسٹریس برداشت کرتا ہے, اس کے لنگس مضبوط ہوتے ہیں, اور جو آپریشن سے ہوتا ہے اس بچے کے لنگس کمزور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. نیچرل ہی ہے بھائی, نیچرل کا کوئی آلٹرنیٹ دنیا میں نہیں ہے, اور باہر ملکوں میں نیچرل ہے. وہاں عورت کہہ رہی ہوتی ہے آپریٹ کرو, ڈاکٹر کہہ رہے ہوتے نہیں, ان کو پتا ہے ہم پہ کیس ہو جائے گا. یہاں تو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. ایسے ایسے میں آ رہے ہیں آپریشن میں گردہ ہی پی گئے ایک. سمجھ رہے ہو, تجربہ کی آنکھ پہ آنکھ ضائع کر دی. ایسے ڈاکٹرز بھی ہیں ماشاءاللہ. مولانا طارق جمیل صاحب کو بیان کرنے سے روک دیا گیا اور پھر وہ پنڈال میں نہ پہنچ سکے, اس لیے رکاوٹیں بھی کھڑی کی گئی ہیں. ایسا کیوں کر رہے ہیں کابر تبلیغ؟ معین اختر سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں, اس نے کہا ماموں کی باتیں ماموں سے پوچھو. میں نے اپنے گھر آنے سے روک دیا ہوتا, حضرت کو آپ پوچھتے اتنے بڑے بزرگ کو آپ نے کیوں نکالا. تو تبلیغ کے اپنے اصول اور آداب ہیں. بہتر پتہ ہے کیا ہے کہ لفڑے میں پڑو ہی نہیں, ہم سے قیامت کے دن اس بارے میں سوال نہیں ہوگا. ہمارے لیے دونوں قابل احترام ہے بس. باقی جہاں اجتماعی نظم ہوتا ہے وہاں بہت ساری چیزوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے. تبلیغ والوں کا ایک نظم ہے, ایک سسٹم ہے, ان لوگوں کا ایک پورا ایک نظام ہے, وہ تھوڑی اس نظام کو آگے پیچھے ہونے دیتے ہیں. جو اصولی طور پر ایک بات ہے جو بالکل بدیہی طور پہ غلط معلوم ہوتی ہے, دیکھو جہاں بھی انسان ہوتے ہیں آپس میں اختلاف ہوتے ہیں, لیکن میڈیا کی زینت نہیں بننا چاہیے. وہ میڈیا کی زینت نہیں بننا چاہیے. جو بھی روٹی کھائے گا گوشت کھائے گا کچھ نہ کچھ. اللہ نے صحابہ میں اختلاف کیوں کروایا؟ حالانکہ وہ تو رحماء بینہم ہے نا, تاکہ امت کے پاس یہ بھی ایک رہے بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اہل سنت والجماعت نے کیا کیا جب صحابہ میں اختلاف ہوا؟ بھائی دونوں ٹھیک ہیں, جو غلط فہمیاں تھیں ہو گیا اختلاف, تبھی ہم حضرت علی کو بھی جنتی اور سیدنا معاویہ کو بھی, سیدنا علی کو بھی جنتی, سیدنا معاویہ کو بھی جنتی. تو اس لیے لفڑے میں نہ پڑے, زیادہ بہتر ہے. مفتی صاحب نام شیریں زادہ میرے والد صاحب کی زمین اور آپ اس حق میں بہتری کی دعا کر دیں, اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے. دل سے دعا ہے بھائی, اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. اگر رشتہ داروں میں کوئی غریب ہو تو اس کی مدد کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. زکوٰۃ بتا کے دینی چاہیے, غریب ہو تو دے سکتے ہیں, ڈبل ثواب ملے گا. بتا کے نہ دیں, اس کو ہدیے کے نام پہ دیں. دل میں زکوٰۃ کی نیت کریں, زبان سے کہیں گفٹ ہے. اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے یا نہیں, شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ دونوں طرح کی حدیثیں ہیں. کچھ حدیثوں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے. جیسے حدیث میں آتا ہے من قتل دون مالہ فہو شہید. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرا مال چھیننے کوئی آئے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا لڑو. فرمایا وہ بھی لڑ رہا ہے, فرمایا تم بھی لڑو. فرمایا وہ قتل کی کوشش کرتا ہے, فرمایا تم قتل کر دو اس کو. جان بچانے کے لیے قتل کر رہے ہیں نا, تو آپ نے فرمایا تم قتل کر دو گے وہ جہنم میں جائے گا, اس نے پہل کر کے تمہیں مار دیا, تم شہید ہو جنت میں جاؤ گے. یہاں کیا ترغیب ہے؟ بولو, حق کے لیے لڑنے کی. دوسری طرف حدیث میں آتا ہے جو حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دے, جھگڑا نہ کرے, اپنے حق سے دستبردار ہو جائے, میں اس کے لیے جنت میں ضمانت لیتا ہوں, جنت کے بیچ میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں.
اب بھائی ایک حدیث میں آ رہا ہے اپنا حق ہر قیمت پہ لو، دوسری میں آ رہا ہے چھوڑ دو، تو دونوں کا مطلب الگ الگ ہے. جہاں حق نہ لینے میں فساد کا خطرہ ہو، اگر لوگ ڈاکوؤں کو، چوروں کو پیسے دیتے رہیں، سزائیں نہ دیں، تو چور اور چوری اور ڈکیتی بڑھے گی. تبھی ہم کہتے ہیں ڈاکو جب کوئی سنیچنگ، موبائل سنیچنگ کر رہے ہو تو پکڑ کے معاف نہ کرو اس کو. معاف کر دیا وہ کل دوسرے بندے کو مارے گا. بہنیں اگر اپنا حق چھوڑنا شروع کر دیں، بھائیوں سے وراثت نہ لیں، تو یہ ظلم اور زیادہ بڑھے گا. تو ہم بہنوں کو کہتے ہیں لو وراثت، تاکہ وراثت بہنوں کو دینے کا رواج سوسائٹی میں بڑھے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنا حق لینے سے فساد کا خطرہ ہوتا ہے. سوسائٹی میں فساد کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے، تو وہاں چھوڑ دو حق. جیسے کوئی اجتماعی نظم میں خلل آ رہا ہے، اجتماعی نظم میں خلل آ رہا ہے آپ کی وجہ سے، اگرچہ آپ پہ ظلم ہوا ہے، حق چھوڑ دو بھائی. کیونکہ اگر اس ظلم کے مقابلے میں آپ کھڑے ہوئے تو وہ اور زیادہ بڑھے گا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم حاکم، اجتماعی نظم ہے نا، حکومت کا ایک نظم ہے. صحیح حدیث ہے یہ، صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں میں، کہ ایک ظالم حاکم ہے، حکومت ہے، اسٹیٹ ہے، اب اس کی اطاعت کرنی ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے وہ آپ پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، اب آپ نے فوج لے کے اس کے اوپر چڑھائی کر دی، قتل و غارت کا ایسا بازار گرم ہوگا کہ ملک دو ٹکڑوں میں، اور حکومت بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی جو ہوتی رہی ہے ماضی میں. بھائی اجتماعی نظم میں فساد ہوگا سوسائٹی میں. اس سے بہتر ہے، نبی نے صحیح حدیث ہے، اپنے الفاظ نہیں ہے، لہذا جو بھی اعتراض کرنا ہے پھر سوچ سمجھ کے کرنا. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ظالم حکمران ہم پہ مسلط ہو تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اطاعت کرو، یعنی جائز چیزوں میں، ناجائز میں نہیں، اطاعت کرو. یا رسول اللہ اگر وہ ہم پہ ظلم کرے، فرمایا وَإِن ضَرَبُوا ظَهْرَكَ، تمہاری پشت پہ کوڑے بھی مارے تو تم نے صبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں. حق بات کہنی ضرور ہے. تو یا رسول اللہ وہ فاسق فاجر ہو، فرمایا اس کو اللہ پہ چھوڑ دو، اس سے اللہ انتقام لے گا. اس سے کون انتقام لے گا؟ اللہ. وجہ کیا ہے؟ ایک اجتماعی نظم ہے بھائی، اس میں اگر آپ نے یہ کام شروع کر دیا تو سارا سسٹم ہی خراب ہو جائے گا. وہاں اپنے حق کو چھوڑ کے اللہ سے حق مانگو. آپ تبلیغ جماعت میں نکلے ہوئے ہو، آپ کا حق ہے کہ امیر صاحب 2 دن ہو گئے کدو کھلاتے ہوئے، آج گوشت کھلا دو. ہم اتنے غریب لوگوں کی جماعت نہیں ہے، آج گوشت کھلا دو. حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ آج ہمیں نہاری کھلا دو. امیر کا آرڈر ہے نہیں، کدو ہی کھانا ہے آپ نے. ظلم ہے بھائی ہے، جب پیسے بھی گوشت کے ہیں تو کدو کیوں کھلا رہے ہو؟ لیکن وہاں پھڈا کرو گے آپ کے، نہیں جی مجھے گوشت چاہیے، مجھے انڈے چاہیے، سارا نظم خراب ہوگا، جھگڑا ہوگا، گشت وشت گیا، غیبتیں شروع ہو جائیں گی، یار یہ کیسا امیر ہے. تو وہاں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کیا کھا لو بھائی؟ کدو کھا لو آج، اور کل بھی امید رکھو کیا ملیں گے؟ کدو ملیں گے. یہاں اجتماعی نظم ہے. بعض دفعہ باپ ظلم کر رہا ہوتا ہے، کیا آپ باپ کے ساتھ سے لڑے یار آدمی، کیا انتقام ہے؟ اللہ کی خاطر اس کے احسانات زیادہ ہیں بھائی. ہمیں یاد ہے ہمارے استاذ جہاز میں سفر کر رہے تھے، انہوں نے واقعہ سنایا. اب جہاز میں سیٹ پہ جھگڑا ہو گیا، یہ میری سیٹ ہے، وہ کہہ رہے میری سیٹ ہے. اتنا جھگڑا ہو گیا، وہ تو نمبر لکھے ہوئے تھے، مجھے نہیں پتا وہ وجہ کیا بنی اس کی. تو ایک وہ دونوں عربی تھے، لڑ رہے تھے. تو ہمارے استاذ گئے، انہوں نے جا کے عربی میں وہ حدیث پڑھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حق پر ہونے کے باوجود اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، میں اس کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں. عربی تھا، اس نے حدیث سنی، اس نے بولا میں نہیں لے رہا یہ سیٹ. وہ غالباً دوسرے بھی کہا میں بھی نہیں لے رہا. وہ بھائی جنت کا سن کے کون کیا یار تم بیٹھ جاؤ یار. تو وجہ اس کی یہ کہ بھائی تم لڑتے رہو گے، جہاز نہیں اڑے گا، پھڈا ہوگا، اور یہ پھڈا بڑھ گیا، ہاتھا پائی شروع، سارے تمہاری وجہ سے مصیبت میں گئے ہوئے ہیں. تو اس لیے کہیں حق ہر قیمت پہ لینا چاہیے، اور کہیں کہیں اپنے حق کو بولو چھوڑ دینا چاہیے. جہاں چھوڑنے میں اصلاح ہو تو چھوڑ دو، جہاں حق لینے میں سوسائٹی کی اصلاح ہے تو حق لے کے چھوڑو، پھر حق سے دستبردار مت ہو. بعض دفعہ حق اس لیے بھی چھوڑنا پڑتا ہے، آپ میں حق وصول کرنے کی طاقت ہی نہیں ہوتی. آپ کو پتا ہے سامنے والا اتنا پاورفل ہے، 2 چپیٹ لگا دے گا اور گھوم جاؤ گے لٹو کی طرح. تو اس میں فنٹر بننے کی کوشش کرو گے تو گئے. اچھا بھائی بجلی علی بھائی بہت زیادہ ٹائم ہو گیا، اپنے کیا قضا نماز فرض سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں. مفتی صاحب اپنے ابھی بیان میں کہا کہ بہت لوگ آخرت والے دن
اچھا ایک سوال مجھ سے حج سے پہلے جب سفر میں اتوار کے بیان میں پوچھا گیا تھا کہ آپ یونیورسٹی میں لڑکیوں میں بیان کرتے ہیں لڑکوں میں بیان کرتے ہیں یہ اس طرح بیٹھی ہوتی ہے، اس کا تو میں نے پورا جواب دے دیا تھا، لیکن ایک چیز کا میں نے جواب نہیں دیا، وہ بھی سوال تھا، مجھے بعد میں لڑکوں نے بتایا جو اصل اعتراض تھا اس کا جواب نہیں دیا، کہ آپ کے چینل پر وہ اسی طرح بے پردہ لڑکیوں کی ویڈیو چلی جاتی ہیں، یہ بھی سوال کا حصہ تھا۔ تو وہ پھر میں نے جا کے تحقیق کی، واقعی ایسے ہے، تو وہ میں نے جو ایڈیٹر ہے ان کو ان کی کھچائی کی ہے، جو بیان کرنا تو ایک مجبوری ہے، لیکن ان کی کھلی ڈلی تصویریں پھر چینل پہ کس بیس پہ ڈال رہے ہو بھائی، اس کو بلر کرو، تو وہ میرا قصور نہیں ہے، نہ مجھے پتا تھا، تو وہ جو ایڈیٹر ہے اس کا قصور ہے، اس کی میں نے کھچائی کر لی ہے، تو وہ میرے جان بوجھ کر نہیں ہوا، وہ اشکال جس کا بھی تھا وہ ویلڈ تھا، اشکال وہ واقعی اشکال تھا، اور اس کا شکریہ کہ اس نے ہماری اس طرف توجہ دلائی۔ اور میرے بھائی چشمہ بھی بل بڈو والا رکھا ہوا ہے اپنے آخرت والے دن۔ مفتی صاحب آپ نے ابھی بیان میں کہا کہ بہت لوگ آخرت والے دن محنت کر کے آئیں گے اور ناکام ہوں گے، تو اس کا مطلب کیا محنت نہیں کرنی چاہیے، اور کامیاب ہونے جنت میں جانے کے لیے کیا محنت نہیں کرنی چاہیے؟ میں نے یہ تھوڑی کہا ہے محنت نہیں کرنی چاہیے، قرآن کہہ رہا ہے بہت سے لوگ جنت کی محنت کر رہے ہیں لیکن ان کی کوششیں ضائع ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ محنت اللہ رسول کی بتائی بھی نہیں ہے، بدعتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ محنت نہیں کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، محنت کرو لیکن محنت کا زاویہ صحیح ہونا چاہیے۔ قرآن اب دیکھو، ایک آدمی روزے رکھتا ہے، مغرب سے پہلے نیت کرتا ہے روزے کی اور اگلے دن 12 بجے افطار کرتا ہے، اور ایک صبح صادق کے وقت نیت کرتا ہے اور افطار میں افطار کرتا ہے، محنت دوسرے والے کی زیادہ ہے یا پہلے والے کی؟ پہلے والے کی محنت ڈبل ہے، ثواب دھیلے گا نہیں ہے، کیونکہ روزے کا ٹائم رات ہے ہی نہیں، روزے کا ٹائم صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب ہے۔ آپ نے 24 گھنٹے کا روزہ رکھ لیا بے وقت۔ ایک آدمی فجر میں دو رکعت پڑھتا ہے اور 4 سجدے کرتا ہے، دوسرا آدمی فجر کی 8 رکعتیں پڑھتا ہے اور 16 سجدے کرتا ہے، محنت کس کی زیادہ ہے؟ دوسرے کی، ثواب ٹکے گا نہیں ہے، بلکہ نماز واجب الاعادہ ہے، الٹا گناہ ہوا۔ تو تھوڑی محنت ہو، صحیح سمت میں ہو، اس کا ثواب ملے گا۔ اخپل طریقے سے محنت ہو رہی ہے، اپنی طرف سے محنت پہ محنت ہوئی جا رہی ہے، اس کا دھیلے کا ثواب نہیں ہے۔ جیسے میں نے بتایا تھا، احرام میں میلا کچیلا حاجی اللہ کو پسند ہے، لیکن آپ کیچڑ میں جا کے لت پت ہو رہے ہو احرام میں کہ میلا کچیلا پسند ہے، اب پسند نہیں ہے۔ صحیح ہے نا؟ جو اللہ کی طرف سے میل کچیلا آ گیا وہ والا میلا کچیلا، وہ اللہ کی، اس کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ اللہ کی طرف۔ مصیبتوں پہ صبر کرنا فرض ہے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا، رات کو لاکر کھلا چھوڑ دیا، ڈاکوؤں کو پاسورڈ بتا دیا کہ چوری ہوں گے میں صبر کروں گا، اب ثواب نہیں ہے۔ شد عقالہ وتوکل علی اللہ، نبی نے فرمایا اونٹ کو پہلے رسی سے باندھو، نگرانی کرو، پھر چوری ہو گیا تو پھر ثواب ملے گا۔ اونٹ ہی رسی سے نہیں بندھا ہوا تھا، پھر چوری ہوئی تھوڑی، پھر تو آپ کی حماقت کا آپ کو گناہ ملے گا۔ میں چاہتا ہوں جلدی مختصر جواب دوں لیکن پھر لمبا، بہت جلدی میرے دوست کے دوسرے شہر سے سامان منگوایا، پھر جلدی میں سے پڑھنا پڑتا ہے، کیا کریں؟ اس میں اپنا کمیشن بھی رکھا لیکن اصل رقم دوست کو نہیں بتائیں، سامان اپنے پاس رکھ کر پہنچائیں، اس سے وہاں سے ایڈوانس بھی لے گا اور سامان نہ ملے تو میرا نقصان کم ہو۔ جب سامان اس سے پہنچ گیا تو اس نے پوری رقم مجھے دے دی، میں سے کمیشن اور چھوٹ تو نہیں ہے۔ سامان اپنے پاس رکھ کر پھر اس تک پہنچایا، اس سے 500 روپے ایڈوانس بھی لیا، اگر وہ سامان نہ لے تو میرا نقصان کم ہو؟ نہیں بھائی، یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ دوست نے جب اپنے لیے کوئی سامان آپ سے منگوایا تو آپ اس کے وکیل ہیں، وکیل بغیر بتائے کوئی معاوضہ نہیں لے سکتا۔ جب بھی آپ کسی سے معاوضہ لیں گے تو ایگریمنٹ ہوگا اس کا، وہ معاوضہ بھی طے ہوگا۔ ایسا ہی ہے جیسے میں جا رہا ہوں بائک پہ، آپ نے مجھ سے لفٹ مانگی، مفتی صاحب مجھے بھی انڈا موڑ اتار دیں، میں گیا، میں نے کہا نکال 50 روپے، آپ کہیں گے کس بات کے؟ میں کہوں بھائی میں نے آپ کو سواری دی ہے، تو آپ کہو گے بھائی اس کے لیے پہلے سے ایگریمنٹ ہوتا ہے اور پیسے طے ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ سے کسی دوست نے کچھ منگوایا تو آپ اس پہ کوئی کمیشن نہیں لے سکتے۔ ہاں، جس کا سامان اس کو دے رہے اس سے کمیشن طے کر سکتے ہو کہ بھائی میں تیرا سامان بکوا رہا ہوں۔ 2 پارٹیاں ہوتی ہیں نا، ایک بیچنے والی، ایک خریدنے والی، جس سے خرید رہے اس سے پہلے سے آپ ایگریمنٹ کر لو، بھائی میں تیرا سامان بکواؤں گا، اس کا اتنا کمیشن ہوگا میرا۔ اچھا میرے بھائی یہ بھی ہو گیا میرے بھائی۔
مفتی صاحب میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے رشتے بھی تلاش کر رہا ہوں. اب مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ میں چونکہ موبائل پر ہی رابطہ کرتا ہوں رشتے والوں سے, تو پہلی بیگم وہ میسجز دیکھ لیتی ہے اور ڈپریشن میں چلی جاتی ہے, تو کیا اس وجہ سے موبائل کا پاسورڈ بیگم سے چھپانا صحیح ہے؟ رشتے تلاش کرنے کا یہ طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے. ٹھرکی بن کے لڑکیوں کو یہ ریسرچ کرتے رہو, کیونکہ یہ تو پھر آپ کو ٹھرک کی عادت پڑے گی نا. اتنی لڑکیاں دیکھ رہے ہو فیس بک پہ ادھر ادھر, یہ تو بدنظری کا گناہ ملے گا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دماغ میں رکھو کہ کس طرح کے رشتہ چاہیے, پھر جہاں ایسا پتا چلے ان کے والدین سے جا کے بات کرو, اور اگر آپ کا رابطہ لڑکی سے ہو جاتا ہے تو ایک دفعہ بات کر لو, بھائی میں آپ سے یہاں نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتا ہوں, آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں, ہاں یا نا میں جواب دے دے بس. آج کل کیا ہو رہا ہے, لمبی لمبی پھر عورتیں تو ڈپریشن میں جائیں گی نا. شادی کے چکر میں 1.5 درجن لڑکیوں سے انہوں نے دوستیاں لگائی بھی ہیں, تو پھر گرل فرینڈ میں اور یہ شادی والے سسٹم میں فرق کیا رہ گیا؟ یہ ٹھیک نہیں ہے. باقی پاسورڈ تو وہ تو ویسے ہی ہے, اپنا پاسورڈ کسی کو نہیں بتانا چاہیے. کسی دن پکڑے گئے نا بہت برے پھنسو گے. شریف آدمی تو نہیں پھنستا, لیکن آج کل شرافت مارکیٹ میں بہت کم چل رہی ہے. دوسرا, پاسورڈ اس لیے بھی نہیں بتانا چاہیے کہ آپ شریف ہوتے ہو, لیکن بعض دفعہ غلط فہمیاں پھیل جاتی ہیں. میں نے ایسے کیس دیکھے ہیں, کسی دوست نے لڑکی بن کے میسج بھیج دیا, آئی لو یو بول دیا, اور لڑکیوں والی آواز پر مذاق کیا. بیگم ایسی بدگمان ہوئی ہے, وہ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہہ رہا ہے, لیکن دل خراب ہو گئے. تبھی اللہ اس کے رسول نے منع کیا کہ کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی مت دو, تاکہ بدگمان نہ ہو ایک دوسرے سے. یہ منع ہے, یہ غلط ہے. یہ جو خواتین اپنے شیخ اور مرشد کو اصلاحی خط لکھتی ہیں, علماء نے لکھا ہے وہ خط پڑھنا جائز نہیں ہے, اس لیے کہ اس میں عورت اپنے گناہ لکھ کے دے رہی ہوتی ہے اپنے کسی بھی جو مینٹور ہوتا ہے, کہ تاکہ مجھ سے یہ گناہ چھوٹے. شوہر پڑھ لے گا وہ بدگمان ہو جائے گا, تو بلا حالانکہ وہ اصلاح کی نیت سے لکھ رہی ہے, وہ ٹھیک ہونے کے لیے کر رہی ہے. تو اس لیے اللہ اس کے رسول کے جو احکامات ہیں, بھائی کسی کی پرائیویسی میں مت گھسو. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے لڑکوں کو لیپ ٹاپ دیا ہوا, کمپیوٹر دیا ہوا, جا کے پرائیویسی میں مت گھسو. اپنے بیٹے کی بھی مت چیک کرو ہسٹری میں کیا ہے, بدگمانی پھیلے گی اس سے. لوگ کہتے ہیں اس سے تو ہو سکتا ہے وہ غلط یوز شروع کر دے. بھائی غلطی کا موقع نہ دو. آپ بولو بھائی آپ کو کمپیوٹر بند کمرے میں, الگ کمرے میں بیٹھ کے استعمال کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں. یہ نظام بناؤ نا. کیوں دھاڑ دھاڑ کر کے دروازے توڑ توڑ کے گھستے ہو؟ بیٹے کی دل میں کیا عظمت, باپ بیٹے کی نظر ملانے کے قابل نہیں رہتے. انسان گناہ سے توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے. مخلوق جب بدگمان ہوتی ہے وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتی, وہ ہمیشہ کہے گی یار یہ گندا آدمی ہے. کتنے بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے نا, گڑ گڑا کے توبہ کرو, اللہ سب مٹا دے گا. اللہ کہے گا مان لیا بس تو نیک ہے. نہ ابا مانے گا, نہ اماں مانے گی, نہ بیوی مانے گی, نہ شوہر مانے گا, نہ پڑوسی مانیں گے, نہ دوست مانے گا. اس لیے اللہ کے سامنے تو سب گناہ بھی ہوتے ہیں, توبہ بھی ہوتی ہے. لوگوں کے سامنے آپ کے گناہ آئیں گے میرے بھائی, آپ کی توبہ نہیں آئے گی. تو اس لیے اسلام نے حکم دیا ایک دوسرے کی پرائیویسی میں گھسنے کی کوشش مت کرو, اور اگر کسی کا گناہ پتہ چل گیا تو اس کو چھپاؤ, پردہ ڈالو, اس کو توبہ کا موقع دو, سنبھلنے کا موقع دو. تو نوجوانوں کی نگرانی بھی کرنی ہے. تو نگرانی کا طریقہ یہ, بھائی بند کمرے میں کمارے چھڑے چھاٹ کو آپ سسٹم کمپیوٹر استعمال کرنے ہی مت دو, موبائل استعمال کرنے مت دو. بچیوں کو اینڈرائیڈ والا موبائل لونڈے لپاڑوں کو لے کے ہی مت دو. بولو جب شادی ہو جائے گی ابھی نارمل موبائل رکھو, خاص طور پہ جو ٹین ایجر لڑکے ہوتے ہیں. اور اگر دے دیا تو اس کو بولو بھائی اوپن ہوگا جو کچھ بھی ہوگا. بند کمرے میں گھسا ہوا ہے, واش روم میں گھنٹہ لگا دیا, آئی نہیں رہا. اتنا قبض کسی کو نہیں ہوتا 1 گھنٹہ, اور وہ بڑھاپے میں ہوتے ہیں یہ قبض. اتنے جوانی میں تو اتنا تھوڑی لمبا قبض ہوتا ہے. 2 گھنٹے ہو گئے, یا تو بے ہوش ہو گیا ہے یا اللہ خیر کرے. اب آپ نے کیا کیا, واش روم میں کیمرہ لگا دیا. یہ غلط ہے بھائی, یہ غلط ہے. تو طریقہ یہ ہے, بیٹے کو بولو بیٹا 1 گھنٹے سے تو واش روم میں بیٹھا ہوا ہے, باہر آ جا, بس نگرانی کرو, اس سے زیادہ آگے مت گھسو. ہمارے ایک دوست تھے, وہ اللہ ان کو شفا دے, اب تو بےچارے بیمار ہو گئے. وہ کہتے ہیں میرا بیٹا واش روم میں جا کے نہا رہا ہوتا ہے, 1 گھنٹہ لگا, اگر تھوڑی دیر ہو جائے نا میں دروازہ لاک کرتا ہوں, جلدی باہر آؤ. اس سے زیادہ نہیں, اس سے زیادہ آپ کو آگے جانے کی اجازت بولو اولاد کے معاملے میں بھی نہیں. کہ خفیہ کیمرے لگا رہے ہیں, چیک کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, یہ غلط ہے. خفیہ کیمرے اوپن ایریا میں لگاؤ, گلی محلے میں, گھروں کے اندر مت لگاؤ خفیہ کیمرے. یہ بہت غلط حرکت ہے.